بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم ایک بار پھر ایوان صدر میں موجود ہیں اور اس کے لیے ہم انتہائی ممنون ہیں ڈاکٹر عارف حلوی صاحب، پریزیڈنٹ آف پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، کہ انہوں نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع دیا۔ اور سچویشن بھی ایسی ہے، کافی کریٹیکل ہے، پولیٹیکل بھی اور کرونا کے اعتبار سے بھی اور سیاسی صورتحال، تو یہ ساری باتیں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کیا سوچ رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیں گے کہ کرونا سے آپ صحت یاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھا، اور اس کے بعد آپ ہمیں یہ پہلا انٹرویو دے رہے ہیں۔ یہ ذرا ایکسپیرینس شیئر کریں تاکہ پبلک کو بھی کچھ پتہ چلے۔ جی بالکل، بہت ضروری۔ ایک تو اللہ کا بہت بڑا احسان، دوسرے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ دعائیں دواؤں پر بھاری ہوتی ہیں، تو دعاؤں کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ لوگوں نے بہت دعائیں کی ہوں گی مجھ گناہ گار کے لیے۔ تو ہوا یہ کہ 23، 24، 25 مارچ کو جو فنکشنز تھے اس کے اندر ہمارا انسسٹنس یہ تھا کہ پچھلے سال نہیں ہوئے تھے، اس مرتبہ ہماری آرم فورسز بھی تیار تھیں کہ اپنی مارچ پاسٹ بھی ہوگی، تو اس کے اندر ہم چاہتے تھے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رہے مگر احتیاط کر لی جائے۔ میں وہاں ذمہ داری کے ساتھ کھڑا رہا مارچ پاسٹ ساری کئی گھنٹوں کی۔ اس کے بعد یہاں پر سارے دن جو ایوارڈز دیے گئے تو میرے خیال سے 6، 7، 8 گھنٹے کھڑا رہا۔ اچھا، اب کی ہم نے یہ سوچا کہ زیادہ مجمع نہ کیا جائے، تو جو ایوارڈز ہیں ان کو ہم نے 5 شفٹس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا، 24 اور 25، 23 وہ رکھا، 24 اور 25 کو 5 شفٹس میں کیا۔ مگر امکان ہے کہیں بد احتیاطی ہو گئی ہو، حالانکہ میں بڑی احتیاط کی ہے میں نے، مگر امکان ہے کیونکہ یہ چلی تو ایسا ہی ہے نا کہ جتنی بھی لوگوں نے احتیاط کی پھر بھی کہیں نہ کہیں سے پہنچ گئی لوگوں کو۔ مجھے تو 2 دن بخار رہا، 2 دن بدن میں درد رہا، اور ٹیسٹ آنے سے 2 دن پہلے سے میں نے کہنا شروع کیا کہ مجھے کووڈ ہے۔ ڈاکٹر نے کہا جی آپ نیگیٹو ہیں، میں نے کہا نہیں، آثار سارے وہی ہیں، کووڈ والے ہیں۔ تو پھر دوائیوں کے ساتھ علاج ہوتا رہا۔ ہمارے بریگیڈیئر صاحب ہیں، انہوں نے بڑا خیال کیا، جو ہماری پریسیڈنسی میں سب کی صحت کا خیال کرتے ہیں۔ جتنی میرے اوپر خود کیفیت طاری تھی احتیاط کی 1 سال پہلے، وہ آج نہیں۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، جو چیز جس مشکل سے گزرتا ہے تو یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود پاکستان کے اندر اللہ کا احسان ہے کہ اگر آپ انڈیا سے کمپیئر کریں اس وقت تو 1,84,000، یہ سے ملتا جلتا نمبر روزانہ کے نئے کیسز۔ مہاراشٹر میں تو 50% پلس ہو گیا، تو 1,84,000، یہ 2 لاکھ کے قریب انڈیا اپنی پیک پر جا رہا ہے دوبارہ، یعنی 1,98,000 ٹچ کیا تھا شاید جی انڈیا نے، اور پھر ادھر ہی اس کے قریب جا رہا ہے۔ اور مگر دنیا کا ایک عجیب طریقہ ہے چودھری صاحب کہ پابندی لگی، برطانیہ نے پابندی ہم پہ لگائی، ان پر نہیں لگائی۔ ہمارے ہاں 5,000 کچھ کیسز ہیں، وہاں جناب 1,84,000 کیسز، 2 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں لیٹسٹ جو کووڈ کے سلسلے میں جو برطانیہ نے کیا۔ یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ ابھی اس کے برعکس یہ جو بائیڈن آفٹر ہز الیکشن، ہز ٹرانزیشن ٹیم، انہوں نے، اور اس نے خود کہا جو بائیڈن نے ان کو وہاں ویل پلیس پاکستانی، اس نے کہا کہ یہ ہمیں پاکستان کے تجربے کا سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے وبا پر کس طرح قابو پایا، یعنی مطلب ہے بہت اچھا۔ اور یہ کر کیا رہے ہیں، عمل ان کا دیکھیں، یہ دوگلا پن اور منافقت جو ہے وہ رک ہی نہیں رہی۔ بلکہ ابھی نیا ایک کل پرسوں کا بیان تھا جس کے اندر پھر وہ انسسٹ کیا جاتا ہے کہ جی ہندوستان کا رول افغان کے امن کے اندر ڈالا جائے، حالانکہ ہندوستان کا ہمیشہ نیگیٹو رول رہا، دوحہ کے مذاکرات کے خلاف رہا، افغانستان کے امن کے جس طرح سے بھی معاملہ مذاکرات چل رہے ہیں انڈیا اگینسٹ اٹ، مگر پھر انہوں نے ذکر کر دیا کہ دوحہ جب پیس ایگریمنٹ سائن ہو رہا تھا تو انڈیا نے اپنا کوئی منسٹر یا کوئی نمائندہ نہیں بھیجا، بلکہ وہی مقامی جو ایمبیسیڈر تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا اور وہ صرف آبزرو کرنے آیا تھا اور چلا گیا، لیکن اب رول مانگا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت جو تحریک لبیک پاکستان، ان کے سربراہ کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد جو ملک میں تصاویر آ رہی ہیں، جو مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں، پرتشدد کاروائیاں لہر دونوں طرف سے، تو یہ کیا اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا؟ میں اور آپ ایک بات سے واقف ہیں کہ حکومت نے کوئی مذاکرات کیے تھے TLP کے ساتھ اور کچھ چیزوں پر دستخط کیے تھے، اچھا، اور اس کے اندر ایک کمٹمنٹ یہ تھا کہ یہ چیزیں، یہ ڈیمانڈز جو بھی ہیں، ان کا پارلیمنٹ کے اندر بحث کرنی پڑے گی۔ اچھا، فارن پالیسی میں پارلیمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہو نہیں سکتا
کہ پارلیمنٹ کے رول کو اگنور کر لیا جائے. اور آپ کو میں مثال دیتا ہوں, جب میں اسمبلی میں تھا تو آپ کو یاد ہے کہ یمن کے اندر حالات خراب ہوئے اور یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ شاید پاکستان کوئی رول پلے کرے یمن کے اندر. تو ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بڑی بحث کی اور حکومت کے ہاتھ مضبوط کیے. اس لیے مضبوط کیے, وہ نواز شریف کی گورنمنٹ تھی. ہم نے فارن پالیسی کے اعتبار سے یہ کہا کہ دیکھیے پاکستان کا امن کا رول ہوگا, ورنہ امکان ہوتا ہے کہ پریشرز کے اندر پاکستان کا رول بڑھ جائے. تو لہٰذا فارن پالیسی کے اندر پارلیمنٹ کے رول کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. میں نے آج ہی آپ کے اطلاع کے لیے ابھی دستخط کیے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس کل جو بلا لیا جائے, ٹھیک ہے نا, تو پارلیمنٹ میں اس کا ڈسکشن ہونا چاہیے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا, میں تو کہتا ہوں کہ جو اسلاموفوبیا کا اس وقت دنیا میں سب سے بڑا چیئرمین عمران خان, سب سے بڑا جو اس کا کانٹریکٹ کرنے والے وہ عمران خان, یو این جنرل اسمبلی سے لے کر. اچھا, اور کیوں ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ بات ضروری ہے کہ کس اسلوب میں بات کی جائے, نمبر 1. اور جو عمران خان کا اپنے تجربات ہیں مغرب کے حوالے سے, تو اس کو وہ پیرائے اور وہ انداز آتے ہیں, وہ الفاظ کا چناؤ آتا ہے کہ باتوں کا اثر ہو. بات کہنے کو تو ہر ایک کہہ سکتا ہے نا, مگر بات کہنے کا انداز ہونا چاہیے کہ اثر ہو, ورنہ تو بات ایک صرف بات کہہ دی گئی, لکیر کے فقیر بن گئے. عمران خان صاحب نے جو فرینچ کارٹونز کے حوالے سے جو بات کہی, تو فرینچ گورنمنٹ کو بھی انہوں نے آگہی کی کہ دیکھو ایسا نہ کرو. ایون سر, آپ نے جب بات کی تو فرینچ پریزیڈنٹ ناراض ہوئے, فرینچ گورنمنٹ ناراض ہوئی کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کیوں کر رہے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ چارج ڈی افیئرس کو بلایا, کیونکہ وہاں امبیسڈر ہمارے نہیں ہیں, کوئی 8-10 مہینے سے یا 12 مہینے سے امبیسڈر نہیں ہے, اسی احتیاط چل رہی ہے. مگر اس کو چارج ڈی افیئرس کو بلا کر ڈی مارچ دیا گیا کہ جی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے یہ بات کیوں کہی. یہ تو اسی لیے کہی کہ دیکھیے یہ جو معاملہ ہے ناموس رسالت کا, یہ مجھے آپ کو ہم سب کو اتنا ہی عزیز ہے, یعنی اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی, ہے نا. اب صرف یہ کہ کیا کیا جائے. اچھا, کیا کیا جائے, وہ طریقہ کار جو ہے وہ فہم کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات ہے کہ تو ایک تو آدمی عقل سے سوچتا ہے اور ایک حکمت سے عمل کرتا ہے. بالکل صحیح ہے نا. حکمت سے عمل وہ کیا جائے کہ جس سے یہ معاملہ دنیا کو پتہ چلے, دنیا کی آگہی ہو کہ یہ معاملہ بے انتہا تکلیف دہ ہے, آبجیکٹ اچیو ہو جائے. 3-4 روز سے مذاکرات ہو رہے تھے. اچھا, میرا مشورہ یہ تھا کہ اسمبلی بلائیں گے, اسمبلی میں یہ بات رکھی جائے گی, مگر کچھ گفتگو پہلے سے کر لو. میں نے ان سے ریلیجس منسٹر سے بات کی تھی کہ پہلے سے کچھ ٹی ایل پی کے ساتھ, کیونکہ ٹی ایل پی کے ساتھ آپ کا معاہدہ بھی ہوا تھا, تو پہلے یہ بات کر لیں, کسی طرف ڈائریکشن پر اگریمنٹ ہو. ڈائریکشن پر اگریمنٹ, دیکھو فیصلہ تو اسمبلی کرے گی, بالکل صحیح. ڈائریکشن پر اگریمنٹ ہو جائے کہ بھئی اس انداز سے فیصلہ کریں گے, یہ بحث کریں گے, کوئی پارلیمنٹ کی کمیٹی بن جائے گی, اس میں ٹی ایل پی کا پوائنٹ آف ویو اور ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو کوئی ٹی ایل پی سے کم تو نہیں ہے اس معنی کر کے جہاں پہ ناموس رسالت کی بات آتی ہے. صرف یہ کہ ریاکشن میں ہم سب مختلف ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں. تو 2-3 روز سے ان کی بات چیت چل رہی تھی, مگر یہ کہ میرا خیال یہ ہے کہ کسی نتیجے پر جب نہیں تو وہ جو ڈرافٹ بھی ایکسچینج وہ کیا ہوا, معاف کرنا, نہیں ڈرافٹ بھی ایکسچینج ہوئے, ہے نا, ڈرافٹ بھی ایکسچینج ہوئے, مگر یہ کہ وہ معاملہ میری اطلاعات کے مطابق بات چیت کے دوران ہی یہ تیاری شروع ہو گئی کہ جی مارچ کیا جائے. نہیں, بات چیت کرنے کے لیے ساری ٹیم گئی, وزیر داخلہ بھی لاہور بیٹھے گئے, سب گئے لاہور بیٹھے. اس کے بعد یہ جو سعد رضوی صاحب ہیں انہوں نے ٹیلی فون سننے سے انکار کر دیے, وہ ملاقات سے انکار کر دیا, اور میری فلاں کمیٹی سے ملے اور پھر فلاں کرو اور یہ کرو, اور بہت ہی ایروگنس اور ایسی جگہ چلے گئے کہ یعنی اس سے. اچھا سنیے نا, دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی اس چیز کو, انہوں نے تو راستوں کے اندر بھی اس بات کا ذکر کیا, لوگ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا دیکھو بلایا, انہوں نے کہا جی راستے کی تمیز ہے. کیا تمیز ہے راستے کی, انہوں نے پوچھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک تو گفتگو ایسے کرو کہ لوگ پریشان مت ہوں, زور سے مت کرو. دوسرے یہ کہ دوسروں کے لیے راستہ چھوڑو, ایسے مت چلو. تیسرے یہ کہ حجاب اور نظریں نیچی رکھو, ہے نا.
اچھا تو یہ تو وہ ڈسپلن ہے جو اسلامی ریاست کے اندر ہمیں کرنا چاہیے. میں کسی سے محبت کا دعویٰ کروں, میں اس کی اخلاقیات کا سب سے بڑا پیروکار بنوں گا پہلے, بالکل صحیح ہے نا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس کی اخلاقیات کو چھوڑ کر صرف محبت کے اندر میں کوئی اور کام ایسا کروں جو اس کی اخلاقیات جو اس نے سکھائی ہیں اس سے بالکل برعکس ہو. تو پچھلے دنوں جو میں نے دیکھا مجھے افسوس ہوا. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے کچھ ایسی حرکتیں کیں, جنہوں نے جرائم کیے یا جانیں لیں, ان کے اوپر تو خیر جو قانون ہے وہ پورا کا پورا لاگو ہونا چاہیے. جن لوگوں نے اس اعتبار سے کوئی ایسی حرکت کی ہو جو اسوہ حسنہ کے اوپر پوری نہ اترتی ہو, تو یہ ایک کنٹرڈکشن ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستانی قوم کے اندر ہونا نہیں چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس آپ نے بلا لیا, تو اس پہ اسی مسئلے پہ بحث ہوگی؟ جی اس پر بھی ہوگی, ظاہر ہے, مطلب یہ تو بڑا برننگ ایشو ہے. اور لوگوں کو افسوس یہ ہوا کہ کسی پولیس والے کی جان لے لی. ارے کیا اس کا کیا قصور ہے بھائی؟ مطلب کون معاف کرے گا؟ یعنی اللہ معاف کرے گا اس بات پر کہ کس وجہ سے جان لے لی؟ جو کوئی پولیس والا ان کے ہاتھے چڑھ گیا نا اکیلا, اس کو ٹارچر کر کے, اس کو ذلیل و خوار کر کے جو حشر کیا گیا, یہ کہیں کا بھی قانون نہیں ہے, کہیں کا قانون نہیں. اور اچھا آپ بتائیں کہ ہاتھ سے تو نہیں نکل گئی صورتحال؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہاتھ سے کوئی نکلی ہو صورتحال, کیونکہ اس کو کنفرنٹ کرنا, اس کے حل کی طرف پہنچنا, کنفرنٹ کرنا نہیں, میں کہہ رہا ہوں اس کے حل کی طرف پہنچنا جس پر قوم میری مطمئن بھی ہو, ہے نا. دونوں چیزیں ہیں نا, یعنی قوم مطمئن بھی ہو کہ جی ناموس رسالت کے اعتبار سے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ ایک پوزیشن اختیار کیے رکھے گی. اچھا یہ انسیڈنٹ مثال کے طور پر ہوں تو میں اس پر کوئی اس وقت عقلی بحث نہیں کر رہا کہ جی ایمبیسڈر کو رکھا جائے, بلایا جائے, واپس بھیجا جائے. اسمبلی میں جو بحث ہوگی وہ کوئی لیجسلیشن کرنا چاہ رہے ہیں یا ریزولوشن پاس کی جائے گی, قرارداد پاس کی جائے گی, اور اس میں وہ جو ایک ایگریمنٹ ہوا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کا, اس کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کے اندر جو بحث ہوگی اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی نظر سے اوجھل نہ ہو کہ ویٹیکن کے ساتھ بھی الازہر کی ایک گفتگو ہے. کیا گفتگو ہے کہ اسلامو فوبیا کے حوالے سے یہ جو قوانین پہلے قطع کلامی سر, اس وقت تو آپ کو فوری یعنی since you have come back from very deadly disease attack, تو اللہ پاک نے آپ کو ایک موقع دیا ہے, تو اس کا فوری ہے کہ ملک میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو بجھائیں. ہاں جی, پہلا کام تو آپ کا اور وزیر اعظم کا میرے نزدیک ہے, اور چیزیں بعد میں. پہلے تو نارملسی شوڈ ریٹرن. اگر جن نے غلط کیے ہیں ان کو تو رگڑیں, لیکن باقیوں کو عام مطلب کہے کہ ہم بھی اس طرح ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑیں گے جتنا کوئی اور لڑ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہی پیغام سب سے اہم ہے, بس ہے نا, یہی پیغام سب سے اہم ہے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیے these are not two الگ, یہ قومیں الگ نہیں ہیں. نہیں, اگر ضرورت پڑے گی ناموس رسالت کے لیے جلوس کی تو صدر اور وزیر اعظم لیڈ کریں گے. جی بالکل, پھر دوسروں پر کیوں چھوڑا جائے؟ اس میں کوئی دو رائے. آپ پچھلی دفعہ بھی جب تراویحاں جا کے آپ نے ایس او پیز چیک کیے, جی ہاں جی, آپ وہاں پنڈی کی مسجدوں میں گئے, اسلام آباد گئے, تو مطلب ہیونگ سیڈ دس, اب پرابلم ہے بڑی. جب ہم بات کر رہے ہیں نا تو آپ اچھا پرابلم ہے بڑی, اور ہے میرے جذبات کے ساتھ لگاؤ اس بات کا نا, اور ان مسلمانان پاکستان خاص طور پر. میں دنیا کے مسلمانوں کے اوپر جو بھی ریاکشن ہوتا ہوگا میں تو اپنے لوگوں کو جانتا ہوں. اس کی وجہ ڈاکٹر صاحب یہی ہے نا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں بار بار, سینسٹیو ایشو ہے, جذباتی ہے, اور سب جڑے ہوئے ہیں ناموس رسالت سے. پاکستان کی تاریخ 1953-54 میں یہ ہو چکا. جی بالکل, ٹھیک ہے, اور اس میں 3 جید علماء کرام بلکہ سیدنا مودودی کو سزائے موت دی گئی, آپ کے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کو اناؤنس کی گئی, عبدالستار خان نیازی صاحب کو اناؤنس کی گئی. صاحب قائد اعظم محمد علی جناح نے مقدمہ لڑا, ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ہمارے یہ ایک چلی آ رہی ہے. اس کے بعد پھر 74 میں آئی, پھر 77 میں بھی تحریک چلی. تو اس کے کہیں نہ کہیں روٹس پبلک میں رہ جاتے ہیں. تو اس ریونج کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے, نارملائز کرنے کے لیے آپ علماء کرام کو انوائٹ نہیں کریں گے یہاں پہ ایک ڈائیلاگ اس پہ کریں کہ یہ اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو بھی گئی ہے
تو اس کو ختم کیا جائے. میری آج ہی اس بات پر ڈسکشن ہوا. اچھا ہوا آپ نے یہ بات کہی. انشاءاللہ طے یہ پا رہا ہے کہ شاید انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر، یعنی کل جمعہ ہے، کل تو اسمبلی شروع ہو جائے گی اور فوراً اگلے ہفتے میں یہاں پر ایک پریسیڈنسی میں ایک میٹنگ علماء کے ساتھ کرنے کی نیت ہے، جس کے اندر لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں اور راستہ دکھائیں کہ مل جل کر ایک قوم ایک مقصد، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا، صرف راستہ دکھائیں. کیونکہ اس پہ تیسری پارٹی، تیسرے فریق بھی اس پہ وہ چنگاریاں پھینک رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اس کو انریسٹ پیدا کیا جائے، بڑھانے کی. یہ معاملہ آپ کو یاد ہے، لال مسجد والا معاملہ آپ کو یاد ہے. یہ پاکستان کے اندر کبھی کبھی چنگاریاں کبھی اندر سے بھی بہت سارے لوگ ڈال دیتے ہیں، کبھی باہر سے بھی آتی ہیں، تو ذرا سا ہمیں احتیاط کرنی پڑے گی. اور اسمبلی میں آپ بتا رہے تھے کہ قومی اسمبلی میں کیا؟ میرا خیال یہ کہ اسمبلی میں بحث ہونی چاہیے. اسمبلی میں بحث ہو کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کے اندر اپوزیشن اور گورنمنٹ کے میں نا اتفاقی ہوگی. اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. پوری قوم کو ایک آواز ہونا، پوری قوم کو، یہ میں اپیل کرتا ہوں. دوسرا، اگر اس کا ایشو جو ہے فرانس کے سفیر کا، تو یہ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ ایک ریزولوشن پاس کرے کہ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، عظمت پر، ان پر اٹیکس بند نہیں کرا سکتے تو بہتر ہے آپ اپنے سفیر کو رخصت پر لے جائیں. اس طرح ہمارے لیے پرابلم نہ پیدا کریں. 22-23 کروڑ کا ملک ہے، ہم پہلے وی ہیو لاٹ ٹو ہینڈل. میرا خیال ہے ان کو ہمارے جذبات اور احساسات کا اندازہ ہو چکا ہے، مگر یہ کہ ایک کیفیت ہے ہٹ دھرمی کی، ہے نا، جس کے اندر میں تو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں نا، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم میں بھی معیشت کے اعتبار سے اتنی طاقت ہو کہ ہماری بات چلے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,